السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما وارزقنی فہما۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی کلاس میں جو اس کے پہلے کلاس ہوئی تھی تو آپ نے وہاں پہ جانا ہوگا کہ عربی جو لینگویج ہے اس میں جب ورڈز کی گروپنگ کی گئی تو اس کی 3 قسمیں ہیں۔ تو ایک اسم ہے، یعنی جو اسم ہے اس کو ناؤن کہتے ہیں، اور فعل ورب کے لیے، اور حرف آتا ہے پارٹیکل کے لیے۔ یہ جو پوری عربی لینگویج ہے یہ تینوں اسی میں ورڈز میں ڈیوائیڈیڈ ہے، یعنی کہ یا تو وہ جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں یا تو وہ اسم ہوگا، ناؤن ہوگا، یا پھر وہ ورب ہوگا، یا فعل کہتے ہیں اسے عربی میں، یا پھر وہ کوئی حرف ہوگا، پارٹیکل بولتے ہیں اسے۔ تو وہ پچھلی کلاس میں ہم نے جانا۔ ابھی پچھلی کلاس میں ہم نے جانا کہ جو با معنی جو کلمہ ہے، یعنی با معنی جو میننگ فل ورڈ ہے، اس کی 3 قسمیں ہم نے جانی۔ اب اس 3 قسموں میں سے ہم اسم کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اسم کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا، اسم کس کس کو کہتے ہیں پچھلی کلاس میں آپ نے پڑھا ہوگا، ہاں آپ نے جانا ہوگا۔ اور اگر ابھی تک آپ نے نہیں جانا ہے تو یوٹیوب پہ اس کا ویڈیو ہے، آپ جا کے وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسم جسے ناؤن کسے کہتے ہیں؟ کسی شخص کا نام ہوگا، اور کسی چیز کا نام ہوگا، کسی جگہ کا نام ہوگا، کسی صفت یعنی ایڈجیکٹیو بھی اسم میں جائے گا ناؤن کی کیٹیگری میں، اور کسی کام کا کرنا، کھانا پینا، دوڑنا، کھیلنا، یہ سب اسم کی کیٹیگری میں جائے گا۔ یہ پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اب اسم کے جو بارے میں ہم اور مزید معلومات حاصل کریں گے، اسم کے بارے میں ہی ابھی معلومات حاصل کریں گے۔ تو اسم کے بارے میں جاننے کے لیے ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا، ہمیں 4 باتوں کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ اسم کے بارے میں ہمیں 4 بات معلوم ہونا چاہیے۔ اسم کے بارے میں ہمیں کیا 4 باتیں معلوم ہونی چاہیے؟ پچھلی کلاس میں ہم نے دیکھا تھا نا۔ اسم کے بارے میں کہ اسم کے بارے میں ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ جو بھی ہم اسم پڑھ رہے ہیں اس کو جملے میں اگر ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کی اعرابی حالت کیا ہے، اس کا اسٹیٹس کیا ہے، اسم کا اسٹیٹس کیا ہے، اس کے اعرابی حالت معلوم ہونا چاہیے۔ دوسرا، اسم کو جملے میں استعمال کرنے کے لیے جنس معلوم ہونا چاہیے، اس کا جینڈر، میل ہے کہ فیمیل ہے وہ اسم، اور اسم کو جملے میں استعمال کرنے کے لیے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اسم کتنے ہیں، عدد میں، نمبر میں، 1 ہے، 2 ہے، یا 2 سے زیادہ ہے۔ اور اسم کو جملے میں استعمال کرنے کے لیے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کامن ناؤن ہے یا پراپر ناؤن ہے۔ تو جو کامن ناؤن ہے عربی میں اسے نکیرہ کہتے ہیں، اور جو پراپر ناؤن ہے عربی میں اسے معرفہ کہتے ہیں۔ تو کسی بھی اسم کو جملے میں استعمال کرنے کے لیے 4 باتیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو اب ہم اعراب کا پورا اعراب کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ تو آج کا جو سبق ہے وہ اعراب کے بارے میں ہی ہے۔ تو یہاں پہ آج جو ہے وہ ٹیپ ٹوٹس کہتے ہیں منصرف اسما کو۔ اسکرین آ رہی ہے آپ کو؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔
تو ٹرپٹوس جو ہے وہ منصرف اسما کو کہتے ہیں، تنوین والے اسما. اسما کسے کہتے ہیں؟ اسم کی جمع کو اسما کہتے ہیں، ناؤنس. اسم کی جمع کو اسما کہتے ہیں. تو آج ہم جانیں گے اس کے بارے میں. تو اعراب جو ہے نا، اعراب کسے کہتے ہیں؟ اسم کی جو آخری جو حرف پر جو حرکت ہوتی ہے، دو زبر، دو پیش، دو زبر، دو زیر، جو بھی حرکت ہوتی ہے اسے اعراب کہتے ہیں. تو اعراب معنی کی تبدیلی کے بغیر اسم کی آخری حالت کی تبدیلی. اس میں دیکھیے اسکرین پہ، اعراب معنی کی تبدیلی کے بغیر اسم کی آخری حالت کی تبدیلی. جیسے کہ یہاں پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد، تو یہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اس کے اوپر دو پیش آیا ہے. تو معنی کی تبدیل نہیں ہوئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نام ہے، صرف کیا تبدیلی ہوئی، وہاں پہ دو پیش آیا ہے. تو فاعلی حالت میں، نومینیٹیو کیس میں پچھلی کلاس میں پڑھا تھا کہ اسم کے اوپر، ناؤن کے اوپر دو پیش آتا ہے. اگر اس میں ال نہیں ہوتا ہے تو دو پیش آتا ہے، اگر کوئی اسم میں ال لگا ہو تو ایک پیش آئے گا. یہ پچھلی کلاس میں دیکھا تھا. ابھی نیچے دیکھیے، اشہد ان محمدن، اشہد ان محمدن، اب اس پہ کیا آیا؟ دو زبر آیا. یہاں پہ محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، یہ حالت نصب میں آیا، یعنی کہ یہ آبجیکٹیو کیس ہے. یہ اس کی اسم کی حالت کیا؟ یہ آبجیکٹیو ہے، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں حالت نصب میں ہے. انا کی وجہ سے اس پہ دو زبر آیا ہے. اب اس کے بارے میں ہے نا ہم بعد میں پڑھیں گے. یہاں پہ انا کی وجہ سے محمدن آیا ہے. تو محمدن نام میں کوئی معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، صرف اسم کی آخری حالت پہ دو زبر لگا ہے. اس کے نیچے دیکھیے، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہ کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ نیچے دو زیر آیا ہے. اس کے بارے میں بھی ہم بعد میں انشاءاللہ پڑھیں گے. یہاں پہ بتانے کا کیا مقصد ہے؟ آگے ہم بڑھتے ہیں. اور اب اعراب کے اعتبار سے اسم کی تین حالت ہے. پچھلی کلاس میں بھی پڑھے تھے. اعراب مطلب ہوتا ہے اسٹیٹس، اسم کی حالت. حالت رفع فاعلی حالت، نومینیٹیو کیس ہے. حالت نصب یہ مفعولی حالت ہے، آبجیکٹیو کیس ہے. اعراب مطلب اسٹیٹس. جی، اعراب کا مطلب ہوتا ہے اسٹیٹس. حالت جر جو ہے وہ اضافی حالت ہوتی ہے. تو یہ پوزیسیو کیس میں، کسی بھی اسم جب پوزیسیو کیس میں آتا ہے تو اس کے نیچے زیر لگتا ہے. اس کے بارے میں بھی ہم لوگ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. تو حالت رفع یعنی فاعلی حالت میں جب کوئی بھی اسم فاعلی حالت میں ہوتا ہے، اس پہ دو پیش یا ایک پیش لگتا ہے. کوئی بھی اسم مفعولی حالت میں ہوتا ہے، اس پہ دو زبر یا ایک زبر آتا ہے. آپ کو پتا ہے ایک زبر کیسے آئے گا؟ اگر وہ اسم میں ال ہوگا تو. اور اگر کوئی بھی اسم زیر والی حالت میں ہے، پوزیسیو کیس ہے، تو اس کے اندر دو زیر یا ایک زیر آئے گا. اگر وہ اسم کے اندر ال ہوگا تو ایک زیر آئے گا. یہ پچھلی کلاس میں بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. اعراب اسٹیٹس، یہ اسم کے اعراب سے پتا چلے گا. یہ بھی پچھلی کلاس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اسم فاعلی حالت میں ہے، نومینیٹیو ہے، یا مفعولی حالت میں ہے، آبجیکٹیو ہے، یا اضافی حالت میں پوزیسیو ہے. عربی میں کیا کہتے ہیں فاعلی حالت کو؟ حالت رفع. اور مفعولی حالت، آبجیکٹیو کو کہتے ہیں حالت نصب. اسم حالت نصب میں ہے، مفعولی حالت میں ہے، حالت نصب میں ہے. اور اضافی حالت یعنی اسم زیر والی حالت میں ہے تو اس کو کہیں گے حالت جر عربی میں.
ابھی دیکھیے کہ اعراب کے لحاظ سے اسما جو ہے نا یعنی ناؤنس، اعراب کے لحاظ سے جو بھی اسما یعنی ناؤنس دو طرح کے ہوتے ہیں. اعراب کے لحاظ سے جو ناؤنس ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک معرب اسما اور دوسرا مبنی اسما. معرب اسما اور مبنی اسما. تو مبنی اسما کے بارے میں ہم الگ سے کلاس لیں گے اور وہاں پہ ہم اس کے بارے میں جانیں گے انشاءاللہ. صرف یہ سمجھ جائیے کہ اعراب کے لحاظ سے جو ناؤن ہوتے ہیں، اسم ہوتے ہیں، دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک معرب اسما اور ایک مبنی اسما. آگے بڑھتے ہیں. اعراب کے لحاظ سے اسما دو طرح کے ہوتے ہیں، وہ ہم نے وہاں پہ جانا، معرب اسما اور مبنی اسما. اب معرب اسما میں بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک منصرف اسما، ایک غیر منصرف اسما. ایک منصرف اسما، ایک غیر منصرف اسما. تو آج کا جو ہمارا جو ہے کلاس وہ منصرف اسما کے اوپر ہے. منصرف اسما کسے کہتے ہیں وہ ہم ابھی آگے پڑھتے ہیں. تو آپ نے جانا کہ اعراب کے لحاظ سے جو اسما ہے، ناؤن ہے، دو طرح کے ہیں، معرب اسما، مبنی اسما. اور معرب اسما میں بھی دو قسمیں ہیں، ایک منصرف اسما، ایک غیر منصرف اسما. منصرف اسما مراد ہے تنوین والے اسما، اسما یعنی وہی ناؤن، اور غیر منصرف اسما یعنی بغیر تنوین والے. منون غیر منون جو ہے وہ دیا ہوا ہے، یعنی تنوین والے اسما. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. منصرف اسما، منصرف اسما یعنی منصرف ناؤن، یہ وہ اسما ہے جن کی اعرابی حالت تینوں حالتوں میں تبدیل ہوتی ہے. منصرف اسما کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ ناؤن ہے جن کی اعرابی حالت تینوں حالتوں میں تبدیل ہوتی ہے. تین حالت کون سی ہے؟ حالت رفع یعنی فاعلی حالت، حالت نصب یعنی مفعولی حالت اسم کی، اور حالت جر یعنی پوزیسو حالت. تو جو منصرف اسما ہے نا یہ تنوین والے ہوتے ہیں اور تینوں حالت میں یہ تبدیل ہوتے ہیں. اس کی یہ پہچان ہے. جیسے کہ حالت رفع میں محمدن، اور حالت نصب میں محمدن، اور حالت جر میں محمدین. نیچے دیکھیے، جیسے کتاب حالت رفع میں یعنی کہ فاعلی حالت میں، نومینیٹیو کیس میں کتابن، اور آبجیکٹیو کیس میں کتابن، اور حالت جر میں کتابن. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا اور کیا ہوگا کہ حالت رفع میں تو پیش ہے محمدن، حالت نصب میں دو زبر کے ساتھ الف بھی آ رہا ہے. اس طریقے سے دو زبر کے ساتھ الف بھی آ رہا ہے. محمدین اس میں کوئی الف نہیں ہے، یعنی صرف مفعولی حالت میں، حالت نصب میں، آبجیکٹیو کیس میں اسم پہ، ناؤن پہ دو زبر کے ساتھ الف آتا ہے. آگے پڑھتے ہیں. منصرف اسما یہ وہ اسما ہے جن کی اعرابی حالت تینوں حالتوں میں تبدیل ہوتی ہے. یہ سمجھ لیجئے، پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اسما جو ہے نا وہ اسم کی جمع ہے، یعنی ناؤنس. آگے بڑھتے ہیں. منصرف اسما کو پہچاننے کے لیے 3 پوائنٹس آپ کو یاد رکھنے ہیں. منصرف اسما کو پہچاننے کے لیے 3 پوائنٹس آپ کو یاد رکھنے ہیں. پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ منصرف اسما تنوین کے ساتھ ہوں گے. منصرف اسما تنوین کے ساتھ ہوں گے. دوسرا ہے ان کے اعرابی حالت تینوں حالتوں میں تبدیل ہوگی.
मुंसरिफ अस्मा की एराबी हालत, एराबी हालत पता है आपको, जो इसम के आखिरी हर्फ पे जो भी हरकत होगी, दो पेश, दो जबर, दो जेर, वो तीनों हालतों में तब्दील होगी। तीनों हालत क्या है? हालत रफा, हालत नसब और हालत जर। यानी हालत रफा फाइली हालत नॉमिनेटिव केस, हालत नसब ऑब्जेक्टिव केस और हालत जर पॉजिटिव केस, तीनों में इसकी हालत चेंज होगी। आपने जाना कि हालत रफा में दो पेश आएगा, हालत नसब में दो जबर आएगा और हालत जर में दो जेर लगेगा। और अल आया किसी भी इसमें तो एक एक तनवीन नहीं आएगी, उस पे एक एक कम हो जाएगा। अगर वो हालत रफा में है इसम तो अल आया अगर उस इसम में तो एक पेश आएगा, और अगर हालत नसब में इसम है और अल आया तो उस पे एक जबर आएगा। और अगर इसम हालत जर वाली हालत में पॉजिटिव केस है, इजाफी हालत में, तो एक जेर आएगा अल अगर हुआ तो। ये कायदा आप जान लीजिए। तो एराबी हालत इनकी तीनों हालतों में तब्दील होगी। पे जबर भी पेश भी आएगा, जबर भी आएगा और जेर भी आएगा। इनकी तादाद जो है वो 85% है। पूरी लैंग्वेज जो है पूरी लैंग्वेज जो है वो 85% ऐसे अस्मा से है जो मुनसरिफ अस्मा है, जिनकी तीनों एराबी हालत तब्दील होती है। 85% यानी 100% में से आप सोचिए कि 85% मुनसरिफ अस्मा है, यानी तीनों एराबी हालत इनकी चेंज होगी। अगर हालत रफा में है तो दो पेश आएगा, हालत नसब में है दो जबर आएगा, हालत जर में है तो दो जेर आएगा। ठीक है, इतना आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए इस कलम में हालत नस्ब में कलमन तो जबर और हालत जर में कलमिन। नीचे देखिए मुस्लिमों हालत रफा दो पेश। अब ये आपको याद रखना होगा, हालत रफा, हालत नसब और हालत जर आपको याद करना है। हाँ? मुस्लिमों, मुस्लिमन दो जबर के साथ अलीफ, और मुस्लिमिन दो जेर है में, यानी इसमें किताबुन, किताबन, किताबिन, हामिदुन, हामिदन, हामिदिन। ठीक है, आलिमुन, आलिमन, आलिमिन। तीनों हालत इनकी चेंज हो रही है। हाँ, ये ऐसे इसमें ऐसे नाउन है जिनकी तीनों एराबी हालत चेंज बराबर से हो रही है। कुफलुन, कुफलुन कहते हैं ताले को, कुफलुन हालत रफा में, कुफलन हालत नसब में और कुफलिन हालत जर में। मिफ्ताहुन, मिफ्ताह चाबी को कहते हैं, की को, हालत रफा में दो पेश, हालत नसब में मिफ्ताहन दो जबर अलिफ के साथ, और हालत जर में मिफ्ताहिन। आगे बढ़ते हैं हम। सेक्शन है, आपने जाना कि 85% अरबी लैंग्वेज में ऐसे नाउन है जो तीनों एराबी हालत में बराबर तब्दील होते हैं। जो भी उनकी एराबी हालत होती है वो बराबर तब्दील होती है। अभी आगे हम देखते हैं, दो इसके एक्सेप्शन है। कोई इस्म गोल ता पे खत्म हो रहा हो, कोई इस्म कोई नाउन गोल ता पे खत्म हो रहा हो तो
اس صورت میں دو زبر کے ساتھ الف نہیں لکھا جائے گا. حالت نصب میں، حالت نصب میں الف لکھا جاتا ہے نا دو زبر کے ساتھ. تو کوئی اسم اگر گولتا پہ ختم ہو رہا ہو تو اس صورت میں دو زبر کے ساتھ الف نہیں لکھا جائے گا حالت نصب میں، مفعولی کیس میں. گولتا کہتے تائے مربوطہ، گولتا یعنی تائے مربوطہ. یہ ایکسیپشن کی ایک مثال دی گئی ہے. گولتا تائے مربوطہ. حالت رفع میں مسلمتن، حالت رفع میں مسلمتن، حالت نصب میں اور حالت باجی اور تھوڑی آواز بریک ہو رہی ہے تو آپ تھوڑا سا نیٹ ورک، یہ نیٹ ورک برابر ہے، تھوڑا ایک بار ریپیٹ کر لیں واپس سے جو حالت یہ ابھی جو بتا رہے تھے نا آپ اس کے بارے میں. جی باجی میں چیک کر لیتی ہوں، ذرا میں جگہ بدل دیتی ہوں تھوڑا سا. ابھی ہو رہا ہے برابر سے؟ آواز آ رہی ہے ابھی؟ الحمدللہ کلیئر ہے، صرف بیچ بیچ میں ایک آدھ بار ہو رہا تھا، صرف ریپیٹ کر دیجیے گا. الحمدللہ اب جو آپ نے بتایا. کہاں سے ریپیٹ کروں آپ بتا دیجئے. بس یہ پیج ٹرن کیے تھے نا اس کے بارے میں آپ جب بتا رہے تھے ایکسیپشنز کا، وہی ریپیٹ کر دیجیے. جی جی الحمدللہ. دیکھیے میں تھوڑا سا نیٹ ورک بھی چینج کرتی ہوں، 1 منٹ میں دیکھ لیتی ہوں میں. ان کی حالت چینج ہو رہی ہے، تینوں اس میں ان کی حالت چینج ہو رہی ہے. مسلمن، مسلمن حالت رفع میں، مسلمن حالت نصب میں، اور مسلمن حالت جر میں. مسلمن حالت نصب میں دو زبر کے ساتھ الف بھی، الف کا اضافہ ہوگا. کتابن، کتابن، کتابن. تو حالت نصب میں دیکھ لیجئے کہ دو زبر کے ساتھ الف کا بھی اضافہ ہوگا. حامدن، حامدن، حامدن. عالمن، عالمن، عالمن. قفلن، تالے کو کہتے ہیں قفلن، قفلن، قفلن. تینوں حالت میں چینج ہو رہا ہے. مفتاحن، چابی کو کہتے ہیں کی کو. مفتاحن، مفتاحن، مفتاحن. آگے بڑھتے ہیں. ایکسیپشن ہے 2، اس کے بارے میں بھی جانتے ہیں. کوئی اسم گول تا پہ ختم ہو رہا ہو تو، کوئی اسم اگر گول تا پہ ختم ہو رہا ہو تو اس صورت میں دو زبر کے ساتھ الف نہیں آئے گا. کوئی اسم اگر گولتا پہ ختم ہو رہا ہو تو اس صورت میں دو زبر کے ساتھ الف نہیں لکھا جائے گا حالت نصب میں. حالت نصب میں، مفعولی حالت میں دو زبر کے ساتھ الف لکھا نہیں جائے گا. گولتا اس کو کہتے ہیں عربی میں تائے مربوطہ. دیکھو رومن انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے تائے مربوطہ، گولتا کو کہتے ہیں. آگے اس کا ایگزامپل دیکھتے ہیں. مسلمتن حالت رفع میں، مسلمتن حالت نصب میں. اب یہ گولتا پہ ختم ہو رہا ہے نا اسم، تو الف نہیں آئے گا اس کے ساتھ. اور مسلمتن حالت جر میں. جنتن، جنتن اور جنتین. تو جو اسم گولتا پہ ختم ہو رہا ہے تو اس میں حالت نصب میں، مفعولی حالت میں دو زبر کے ساتھ الف کا اضافہ نہیں ہوگا. آگے بڑھتے ہیں. کوئی اسم الف اور حمزہ پہ ختم ہو رہا ہو، کوئی اسم الف اور حمزہ پہ ختم ہو رہا ہو تو اس صورت میں
دو زبر کے ساتھ الف نہیں لکھا جائے گا حالت نصب میں. اس کا ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں. حالت رفع میں ماءن، حالت نصب میں ماءن، اور حالت جر میں ماءن، ہے نا. الف اور حمزہ پہ ختم ہو رہا ہے، یعنی حمزہ کے پہلے الف کا بھی دھیان رکھنا ضروری ہوگا. کوئی اسم الف کے بعد حمزہ پہ ختم ہو رہا ہے تو بھی حالت نصب میں مفعولی حالت میں دو زبر کے ساتھ الف نہیں لکھا جائے گا. سماعن، سماعن، سماعن اور سماعن، اس میں بھی دیکھ لیجئے اگزامپل سے. یہ اب آگے جاتے ہیں. اس کا اگزامپل ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 22. یہاں پہ دیکھ لیجئے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء. تو یہاں پہ بناء جو آیا ہے ریڈ میں ہے، تو اس پہ کیا ہوا؟ دو زبر کے ساتھ الف نہیں آیا. فراشن میں آپ دیکھیے دو یعنی شین کے ساتھ الف بھی آیا، دو زبر کے ساتھ الف بھی آیا. اور اندادن میں بھی دیکھ لیجئے دو زبر کے ساتھ الف آیا، لیکن ماءن جو ہے اس میں دو زبر کے ساتھ الف نہیں آیا. اب دیکھیے ایک اور ایگزامپل ہے، لیکن یہ دو ایکسیپشن میں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے اس کا فرق بتاتے ہیں ابھی. جیسے کہ حالت رفع میں بناءن جو ہے نا حمزہ پہ ختم ہو رہا ہے، الف اور حمزہ پہ ختم ہو رہا ہے، تو اس لیے الف نہیں آئے گا. فراشن میں الف ہے کیونکہ حمزہ پہ ختم نہیں ہو رہا ہے، یہ نہ اسے گولتا لگی ہوئی ہے، یہ دھیان دیجئے. ماءن میں بھی کیا ہے؟ الف اور حمزہ پہ ختم ہو رہا ہے. بناءن بھی الف اور حمزہ پہ اس میں ختم ہو رہا ہے. تو فراشن میں نہ الف حمزہ ہے نہ تا ہے، تو اس لیے دو زبر کے ساتھ الف آیا ہے. اندادن میں بھی نہ تائے مربوطہ ہے اور نہ ہی وہ اسم الف اور حمزہ پہ ختم ہو رہا ہے. ایگزامپل بتا رہے، دونوں طریقے سے سمجھا رہے ہیں کہ جو بھی اسم گول تا پہ ختم ہوگا اس میں حالت نصب میں دو زبر کے ساتھ الف کا اضافہ نہیں ہوگا، اور جو بھی اسم الف اور حمزہ پہ ختم ہو رہا ہے تو اس میں بھی دو زبر کے ساتھ الف کا اضافہ نہیں ہوگا حالت نصب میں. اب یہ ایگزامپل دیکھیے، حالت رفع عذابن، عذابن، عذابن. یہ ایکسیپشن کیس اس میں کوئی بھی نہیں ہے. جو بھی ہے اس میں وہ میں بتا دیتی ہوں. اس میں ایکسیپشن کیس ہے، قراستن ہے، تو وہ میں بتا دیتی ہوں. عذابن، 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 ہے نا. عذابن، عذابن، یہ دو زبر کے ساتھ الف آ رہا ہے. سوءن، 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 سوءن. اب دیکھیے کہ آپ یہ بولیں گے کہ حمزہ پہ ختم ہو رہا ہے یہ اسم، اس کے پہلے دیکھیں گے کہ الف نہیں ہے، یہ سو ان جو ہے اس میں واو ہے، اس لیے اس کے ساتھ الف آئے گا. الف اور حمزہ پہ کوئی اسم ختم ہو رہا ہے، یعنی حمزہ پہ ختم ہو رہا ہے، اس کے پہلے دیکھا جائے گا کہ الف ہے کیا وہاں، تو پھر اس حالت نصب میں دو زبر کے ساتھ الف کا وہاں پہ اضافہ نہیں ہوگا. یہاں پہ چونکہ حمزہ کے پہلے واو ہے اسی لیے دو زبر کے ساتھ الف بھی لکھا گیا ہے. سوکن بازار کے لیے آتا ہے، سوقن اور سوقن، تینوں اعرابی حالت میں حالت نصب میں الف آ رہا ہے. قراستن، اب یہاں پہ کیا آئے گا؟ قرا ستن، یہ کیا ہے؟ تائے مربوطہ ہے، تو اس کے لیے الف نہیں آئے گا. اور قراستن کہتے ہیں نوٹ بک کو، تو دو زیر لگے گا اس میں. بیتن، بیتن، بیتن. امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ.
تو آپ لوگوں کو یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ منصرف اسما کو کیسے پہچانیں گے. 3 پوائنٹس ہے، یاد رکھنا ہے ہاں کہ منصرف اسما تنوین کے ساتھ ہوں گے، ان کی اعرابی حالت تینوں حالتوں میں تبدیل ہوگی، اور ان کی تعداد جو ہے وہ 85% ہے. اسما کے بارے میں، ناؤنس کے بارے میں آپ نے جانا. اعراب کے لحاظ سے 2 قسمیں ہیں، معرب اسما، مبنی اسما. ہم ابھی معرب اسما کے بارے میں جان رہے ہیں. معرب کہتے ہیں جس پر اعراب لگایا جاتا ہے، جس کی تینوں حالتوں میں اس کی حالت، یعنی منصرف میں تو تینوں حالت چینج ہوتی ہے، لیکن غیر منصرف ہم لوگ انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے، تو اس کے بارے میں جب ہی جانیں گے انشاءاللہ. تو معرب اسما کی 2 قسمیں ہیں، منصرف اسما، غیر منصرف اسما. تو آج ہم نے منصرف اسما کے بارے میں جانا ہے. منصرف اسما وہ ہے جن کے اعرابی حالت تینوں حالتوں میں تبدیل ہوتی ہے، جیسے کہ محمدن، محمدن، محمدن. اسما اسم کی جمع ہے، ناؤنس کہتے ہیں اسے. یہ ہم نے جان لیا. یہاں پہ کچھ ایگزامپلس دیے ہوئے ہیں، حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر کی. قلمن، قلمن، قلمین. ہاں آپ کو یہ بتایا گیا کہ قلمن 2 پیش حالت رفع میں، قلمن 2 زبر الف کے ساتھ میں ہے حالت نصب میں. 2 زبر اور اس کے ساتھ الف کا اضافہ ہے حالت نصب میں. مسلمن، مسلمن، مسلمن. کتابن، کتابن، کتابن. حامدن، حامدن، حامدن. عالمن، عالمن، عالمن. کفلن، تالے کو کہتے ہیں کفلن، کفلن. یہ سب ناؤنس ہے. مفتاحن، مفتاحن، مفتاحن. ہم لوگ ناؤنس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، جو ناؤن ہے اس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. عربی لینگویج میں جو ورڈس ہے اس کی جب گروپنگ کی گئی تو وہ اس کی 3 قسمیں نکل کے آئی، اسم اور فعل اور حرف. تو ہم اسم کے بارے میں جان رہے ہیں. سب اسم ہے. یہ اسم کے بارے میں بتایا تھا، نام، جگہ، چیز، کسی کی صفت، ایڈجیکٹیو اور کسی کام کا کرنا. ٹھیک ہے. اب دیکھیے آپ نے پچھلے اس میں ابھی کلاس میں پڑھ لیا کہ اسم کی تینوں اعرابی حالت منصرف اسما میں چینج ہوتی ہے. ابھی یہاں پہ 2 ایکسیپشن ہے کہ اگر کوئی اسم گولتا پہ ختم ہو رہا ہے تو وہ 2 زبر کے ساتھ الف نہیں لکھا جائے گا حالت نصب میں. گولتا کو عربی میں تائے مربوطہ کہتے ہیں. دوسرا دیکھتے ہیں، یہاں پہ اگزامپل ہے مسلمتن، مسلمتن. یہاں پہ دیکھیے الف کا اضافہ نہیں ہوا ہے کیونکہ اسم گولتا پہ ختم ہو رہا ہے. اور مسلمتن یہ اسم زیر والی حالت میں، تو زیادہ دھیان کہاں دینا ہے کہ حالت نصب میں الف نہیں آ رہا ہے کیونکہ یہ اسم گولتا پہ ختم ہو رہا ہے. جنتن، جنتن اور جنتن. یہ ایگزامپل ہو گئے اس کے. دوسرے ایگزامپل دیکھیے، کوئی اسم الف اور حمزہ پہ ختم ہو رہا ہو تو اس صورت میں 2 زبر کے ساتھ الف نہیں لکھا جائے گا حالت نصب میں. کوئی اسم الف اور حمزہ پہ ختم ہو رہا ہے تو حالت نصب میں 2 زبر کے ساتھ الف نہیں لکھا جائے گا. اس کا ایگزامپل دیکھو، ماءن، ماءن اور ماءن. سماءن، 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 سماءن. ایک سے ایگزامپل ہے. یہاں پہ آیت دی گئی ہے، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعملون. اب یہاں بناء آیا تو یہاں پہ دیکھیے کہ 2 زبر کے ساتھ الف کا اضافہ نہیں ہے کیونکہ اسم
الف اور حمزہ پہ ختم ہو رہا ہے، یعنی حمزہ کے پہلے الف بھی دیکھا جائے گا. ما ان یہ بھی اسم الف اور حمزہ پہ ختم ہو رہا ہے، تو اس کے لیے یہاں پہ بھی 2 زبر کے ساتھ الف نہیں آئے گا. اب یہاں پہ آپ فراشن کو دیکھیں گے تو یہاں پہ نہ دولتا ہے اور نہ یہ اسم الف اور حمزہ پہ ختم ہو رہا ہے، تو اس کے لیے فراشن میں 2 زبر کے ساتھ الف کا اضافہ ہے. یہاں پہ رزقن تھا، تھوڑا سا آیا نہیں ہے اس میں، تو یہاں پہ بھی نہ اس میں گولتا ہے اور نہ یہ اسم الف اور حمزہ پہ ختم ہو رہا ہے، تو اس لیے اس پہ 2 زبر کے ساتھ الف لگے گا. اندادن بھی دیکھیے کہ 2 زبر کے ساتھ الف آئے گا، کیونکہ یہاں بھی یہ اسم نہ گولتا پہ ختم ہو رہا ہے اور نہ یہ اسم الف اور حمزہ پہ ختم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک اور ایگزامپل بتانا تھا کہ جو سؤن یہاں پہ ہے نا، تو آپ کہیں گے کہ حمزہ پہ ختم ہو رہا ہے، تو یہاں پہ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اس کے پہلے الف ہے کہ کیا ہے. یہاں پہ الف نہیں، یہ واو ہے. سؤن ہے نا، پہلے تو عذابن، 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 یہ برابر اس میں حالت نصب میں عذابن پہ 2 زبر کے ساتھ آئے گا. سؤن یہ 2 پیش لگے گا حالت رفع میں، اور سؤن حمزہ کے ساتھ میں 2 زبر کے ساتھ الف بھی آئے گا، کیونکہ حمزہ کے پہلے الف نہیں ہے، واو ہے. یہ دھیان رکھیے. سوئن، سوقن، سوقن، سوکن، کراستن، کراستن نوٹ بک کو کہتے ہیں، تو کراستن اور کراستن، یعنی یہ حالت ہے اس کی نصب میں 2 زبر کے ساتھ الف نہیں آئے گا. اور کراستن، بیتن، بیتن، بیتن. الحمدللہ آج کا سبق اتنا ہی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.